السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش، میں تھل اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میرے ساتھ آج جو میرے ساتھی ہیں دوسرے ہوئے ہیں جناب اجاز خان مشوری صاحب۔ آج ہمارے پاس جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں MPA PP 276 جناب حافظ رانا اورنگزیب اشرف صاحب۔ ان سے ہم نے پہلے ایک انٹرویو لیا تھا، وہ صرف عید کے سلسلے میں تھا، جبکہ یہ اسی انٹرویو کا ایک سلسلہ ہے۔ اس میں ہم ان سے سیاسی حوالے سے سوالات کریں گے، تو آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ سیاست میں کب آئے اور سیاست میں آنے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ 2000 یہ جو 14 میں بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوا تھا، اس میں فیصلہ کیا تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا، اچھا اور شاید اس وقت چیئرمین اور وائس چیئرمین کے اوپن الیکشن آ رہے تھے کہ پورے آپ نے میونسپل کمیٹی سے ووٹ لینا، لیکن بعد میں قانون میں بدلاؤ ہوا اور وہ وارڈ میں چلے گئے۔ تو پہلا الیکشن 2015 میں سٹینڈ کیا تھا، اور الحمدللہ بڑا بہتر رزلٹ آیا تھا۔ اچھا اچھا سر، بطور چیئرمین میونسپل کمیٹی آپ اپنی کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ پہلے تو آپ نا یہ دیکھیں کہ میں نے چیئرمین شپ 2 سال کی ہے، جی بالکل۔ اس کے بعد وہ سیٹ اپ ہی ختم کلوز کر دیا۔ تو جو 2 سال میں ہم نے محنت کی، جو میری ٹیم تھی، جو میرے دوست تھے، خاص کر میں یہاں پہ ذکر کروں گا رانا جنید اشرف کا، یعنی کہ وہ میرے ساتھ ایک قدم مجھ سے آگے ہی رکھتے تھے۔ سر میں معذرت اسی کے ساتھ ایک بات اور ایڈ کروں گا، کیونکہ نولاٹیا صاحب یہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ بطور چیئرمین آپ نے صرف چوک سرور شہید میں 2 کام کیے ہیں۔ ایک نولاٹیا پارک کو آپ نے گراؤنڈ بنا دیا ہے، اور دوسرا جو مین چوک میں پہلے جو ایک بنا ہوا تھا چوک، اس کو گرا کر آپ نے نیا ٹاور، نیا چوک بنایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، ایسے بھائی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ میں نے 2 سال چیئرمین شپ کے گزارے ہیں۔ بعد میں ہمارا اور یہ زبانی بات نہیں، آپ دیکھ لیں گے گوگل سے یہ کتنا عرصہ یہ چیئرمین رہے۔ تو آپ جو میرا کام ہے نا، یہاں جو میں آپ سے بات کر کے جاؤں گا آخری سانس تک، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ آپ مجھے دوبارہ بلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوک پہ پکڑ سکتے ہیں۔ میں نے اور میری ٹیم نے جو 2 سال میں کام کیے، کتنے عرصے میں جی؟ 2 سال میں 2 سال میں اگر آپ 30 سال کے جو سابقہ چیئرمین ہیں ان کے کام اکٹھے کر لیں، اور میرے صرف کتنے عرصے کے؟ 2 سال 2 سال کے، اگر وہ آدھے بھی کر جائیں، آدھے بھی آپ بتا دیں، تو میں اسی وقت سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اب نولاٹیا صاحب نے جو بات کی، پہلی بات جو میں نے گراؤنڈ بنایا پارک کو، تو ظاہری بات ہے اب بھی آپ اس کی شیپ دیکھیں تو ہم نے اس کو گلائی میں دیا ہے، جس نے واک کرنی ہے وہ اس ٹریک پہ کرے، ورنہ وہاں پہ بچے آپ دیکھنے جاتے ہیں سر، آپ نے تو وہاں پہ جو رننگ کرتے تھے، بولنگ کے لیے سٹارٹ لیتے تھے، تو کسی کے چوٹ یہاں پہ لگ رہی ہے، تو بڑے مسائل تھے۔ ہاں میں نے اس گراؤنڈ کا نام بدلی نہیں کیا تھا، آج بھی اسی طرح نولاٹیا پارک ہے یا نولاٹیا گراؤنڈ ہے۔ جو ابھی یہ چوک کی بات کر رہے ہیں، تو جو پرانا چوک تھا وہ سینٹر میں نہیں تھا، ظاہری بات ہے روڈ آپ کے کھلے ہو رہے تھے، یہ اپنی جگہ وسیع ہو رہے تھے، تو وہ چوک اس میں تھا، کیا نام ہے، الگ پوزیشن میں کھڑا تھا۔ اب میں کرکٹر بھی رہا ہوں، مجھے کرکٹر کے مسائل کا پتہ ہے کہ وہ جہاں انہوں نے ٹریک بنائے تھے وہاں پہ وہ فاسٹ بولر نہیں کر سکتا تھا، ان کی بال کا نقصان تھا، ان کی باڈی کا نقصان تھا۔ اور میں یہ ٹرانسپورٹر بھی ہوں، مجھے پتا ہے بڑی گاڑی نے تو ہماری رنگپور روڈ پہ آنی نہیں تھی، لیکن جو ایک ٹرال ہے اس نے ٹرن لینا ہے یا ٹرک نے لینا ہے، تو ان کے لیے بھی مشکلات تھیں۔ ہاں ان 2 کاموں کے علاوہ میں سینکڑوں گلیاں دکھا سکتا ہوں۔ جو میرے مد مقابل تھے نا بلدیاتی، اس میں وہ مانتے ہیں کہ اس نوجوان نے بہت سارے کام کیے ہیں، وہ مجھ سے سیاسی اختلاف رکھیں گے، لیکن یہ ان کا کہنا ہوگا کہ اس نوجوان سے زیادہ کسی نے کام نہیں کیے۔ نوجوان پہ اعتراض نہ کرے، سو بولے ہم نہیں۔ یہ جو چوک پہ اکثر دوست یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں کہ شاید آپ نے اپنے نام کی تختی لگانے کے لیے اس چوک کو گرایا ہے جو پہلے تھا۔ نہیں، میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا، جو آپ فیس بک پہ وہ پرانا چوک ہوگا، ٹھیک ہے جی، تو وہاں پہ نہ ٹرالا ٹرن لے سکتا تھا،
اور نہ گاڑی وہاں سے یہ جو ٹرک وغیرہ وہ ٹرن لے، اور ہر وقت ٹریفک کا ایک مسئلہ تھا. تو اب بھی میں نے اس چوک کا کیا نام رکھا ہوا ہے؟ ختم نبوت. ختم نبوت چوک ہے. یہ کوئی رانا راجپوت اورنگزیب کے چوک کے نام سے تو نہیں ہے مشہور. ہاں جو بلدیاتی میں کہہ رہا ہوں کہ 1-2 درجن نہیں سینکڑوں گلیاں نہ دکھا سکوں، اور وہ بھی ٹف ٹیل. ٹف ٹیل ہم سے پہلے شاید یہاں سرور شہید میں متعارف ہی نہیں تھی. تو اگر آپ یہ گلا کریں کہ شہر میں وہ کہتے ہیں کہ ان 2 کام کے علاوہ نولاٹیا صاحب جو فرما رہے تھے، میں کہتا ہوں 30 سال کے جو چیئرمین تھے ان کی کارکردگی ایک طرف اور میری 2 سال کی، ہاں وہ میرے یعنی کہ آدھے میں آ جائے. وہ جتنا کام میں نے کیا ہے اتنا وہ آدھا دکھا دیں تو میں سیاست سے استعفیٰ دے دوں گا. 3 الیکشن آپ نے لڑے ہیں سر. پہلا میونسپل کمیٹی کا، دوسرا 2018 کا جنرل الیکشن، اور تیسرا یہ الیکشن 2024 کا جنرل الیکشن. الیکشن میں آپ عوام سے وعدے وعید بھی کرتے ہوں گے. کس حد تک اپنے جو انتخابی وعدے ہیں ان کو پورا کرنے میں آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں کہ جو میرا بلدیاتی الیکشن تھا، ابھی اس پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ میں نے الحمدللہ بڑا کام کیا ہے، بہت زیادہ، یعنی کہ سینکڑوں گلیاں ٹف ٹائل کی. تو میرا ان سے وعدہ تھا کہ میں چوک سرور شہید کو یکسر بدل کے رکھ دوں گا. تو کئی وارڈ ہیں الحمدللہ ان کی تقریباً مکمل گلیاں ہو چکی ہیں، کسی کی 70% ہو چکی ہیں. اگر مجھے 2 سال مزید مل جاتے تو ایک گلی بھی آپ کو باقی نہ بچتی. تو میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ جو میرے مخالف تھے یا جو 30 سال ان کے کام، میرے 2 سال کے جو میرے وعدے تھے الحمدللہ میں نے اس سے زیادہ کام کیا. 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں میری اب بھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ پڑی ہے، یوٹیوب پہ. تو میں نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے ہار دی یا جیت دی، ہم تحصیل سرور شہید ہر حال میں بنائیں گے. اگر نہ بنائی تو میں آپ لوگوں سے ووٹ مانگنے نہیں آؤں گا. جب میں تحصیل کا نام لوں ہم نے بنائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شبیر علی قریشی نے بنائی. ہم یعنی کہ میں نے شبیر علی قریشی سے ڈیمانڈ رکھی یا ان سے مانگی تو الحمدللہ انہوں نے یہ گفٹ دیا. 18 میں ہمارا یہ وعدہ تھا. اور اس کے بعد اور یہ جو دوسرے اراضی سینٹر ریسکیو 1122 یا بی ایس پروگرام یا بجلی سڑکیں یہ الگ ہیں. جو بڑا وعدہ تھا میرا وہ تحصیل کا تھا. اور اس کے بعد 2024 اس میں ایک ہی وعدہ تھا اور عوام کی بھی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ جیتنے کے بعد خان سے وفا کرنی ہے. تو آپ دیکھ لیں الحمدللہ خان سے وفا بھی کر رہے ہیں اور خان صاحب کو ہی ووٹ دے رہے ہیں اور پرچے بھی لے رہے ہیں. میں سر آپ سے ایک سوال کروں گا اور اس کے بعد اجاز صاحب آپ سے سوال کریں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جنوبی پنجاب جو ہمارا خطہ ہے جنوبی پنجاب، یہاں پہ ایک موروثی سیاست کا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ والد ہے، والد کے بعد بیٹے ہیں، یا بھائی ہے اس کے بعد بھائی ہے. کیا آپ موروثی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کا نا ایک تو تحریک انصاف موروثی سیاست کے خلاف ہے، لیکن آپ یقین کریں ہمارا یقین نہیں ہے موروثی سیاست پہ. اب اگر ہمارا یقین ہوتا تو ابھی میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ ہمارا اگلا چیئرمین کون ہے؟ عابد منظور باروی. میں راجپوت فیملی سے ہوں، وہ ارائیں فیملی سے ہے. ہاں میں نے جو اپنے دوست احباب میرے والد صاحب نے برادری کو بلایا تھا بلدیات سے پہلے کہ جس کا شوق ہے آپ الیکشن لڑیں اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور تعاون بھی کروں گا. تو سب نے کہا کہ آپ ہمیں اورنگزیب دے دیں جو ہماری برادری تھی. تو والد صاحب نے سٹارٹ میں کہا کہ آپ میں سے کوئی الیکشن لڑیں تو میں تیار ہوں، لیکن انہوں نے زور دیا کہ آپ اورنگزیب دیں. تو الحمدللہ میں نے سیاست کی، لیکن موروثی سیاست پہ میرا ایمان نہیں ہے. لیکن اگر میرا بیٹا مجھ سے زیادہ اس میں ایکٹیو ہے تو مجھے اسے روکنا بھی نہیں چاہیے. ہاں اور یہ بھی نہیں کہ ہر عہدہ اور ہر الیکشن اپنے گھر میں ہو. تو اس لیے ہم نے بہت پہلے عابد بھائی کا اعلان کر دیا تھا اور آج پھر میں عابد بھائی کا اگلے چیئرمین کا جو انشاءاللہ ہماری طرف سے ہوگا وہ عابد منظور باروی صاحب ہوں گے. اور یہ موروثی سیاست کی کاٹ کرتے ہیں. یہ اس لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا سر کہ 2016 کے بلدیاتی الیکشن میں آپ کے وائس چیئرمین تھے غلام فرید کشک صاحب.
جی وہ آپ کے پینل میں وائس چیئرمین تھے. آپ جب تک چیئرمین رہے 2 سال وہ آپ کے وائس چیئرمین رہے. 2 سال بعد آپ نے جنرل الیکشن کے لیے چیئرمین شپ چھوڑ دی تھی. حالانکہ آپ کے وائس چیئرمین کو چیئرمین بننا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اپنے بھائی رانا جنید اشرف کو چیئرمین بنایا. کیوں سر؟ بات یہ ہے کہ آصف بھائی آپ نے نا بڑا زبردست سوال اٹھایا اور اس کی میں نے جواب تقریباً نہیں، میں سر اس وقت کی نہیں. بات کر اچھا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں جب میں چیئرمین تھا 4 سے 5 ماہ بعد فرید خان صاحب میرے محترم ہے، انہوں نے ایک فارورڈ بلاک کی شکل میں گروپ بنا لیا. ٹھیک ہے. اور ٹھیک 1 سال 2 سال بعد جب میں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائی تو انہوں نے کیا نام ہے تشہیر کر دی کہ میں چیئرمین ہوں. ہم سے الگ ہو کے اچھا، ہم سے الگ ہو کے میں نے جو ان کے دوست تھے ان کو بلایا. میں نے کہا اگر یہ ہمارے ساتھ ہیں تو اس طرح کیوں کر رہے ہیں، ہم انہیں ہی چیئرمین بنائیں گے. جس وقت چیئرمین جنید بنا ہے اس سے 2 سال پہلے یہ ہمیں چھوڑ چکے تھے. اچھا، اس سے 2 سال پہلے چھوڑ چکے تھے. اور میں آپ کو مزید یہ آپ عوام کی اور آپ کی اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ بات ذرا واضح ہو جی جائے گی. چاچو غلام فرید صاحب کو آپ ابھی بلا لیں، عید کے بعد بلا لیں. اگر ہماری طرف سے اسے کوئی شکوہ شکایت تھا تو ہمیں بتاتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کسی دوسرے کے ہتھے چڑھ گئے یا کسی دوسرے کی پلاننگ میں آ گئے. اور میرے خیال میں وہ آج تک ہمیں جو انہوں نے اس وقت چھوڑا تھا تو وہ اس اپنے عمل پہ خوش نہیں ہے. ورنہ اگر وہ ہمیں نہ چھوڑتے تو فرید خان کوشک ہی ہمارے چیئرمین ہوتے. رن صاحب چونکہ بڑا کھلا ماحول ہے، میں سرائکی جی سوال پوچھتا پیا. سیاست کوئی بھی پیچ و خم ممکن ہے، کیا آنے والے جنرل الیکشن یا بلدیاتی الیکشن چرائیں برادری نال الحاق ممکن ہے یا کیا نا؟ سر سیاست حرف آخری کو نہیں. دوجی گل ہے کہ میں کو چوک منڈے چیئرمین بناون والے جڑا میں چیئرمین بنا بھی تے جڑا میں پہلا اشائیہ دیتا ہی اندے وچ میرا ایک فکر ہے جڑا میں کو اج تک یاد ہے کہ میں ارائیں برادری کو ہرا کے نہیں آیا. ارائیں برادری میرے کو چیئرمین بنائے. میرے والے کونسلر بھی چیئرمین ہیں تے میرے کو حد تو زیادہ ووٹ ملے ارائیں برادری طرفوں. 2018 میں ٹاپ کیتا ہے چوک منڈا تو والے بھی ظاہری گل ہے میرے کو ارائیں برادری ووٹ دیتے ہیں. 2024 میں ٹاپ کیتا ہے اندے وچ بھی الحمدللہ میرے کو ارائیں برادری ووٹ دیتا ہے. دوجی گل ہے کہ ہاں انہاں دے جڑے اکابرین آکھو چا جڑے 8 دا فیصلہ ساز ہیں انہاں نال تھی سکدا ہے کوئی انہاں کو اگر میرے نال امید بیٹھن میری سیاست کو بغور دیکھن تے انشاءاللہ فیصلہ بھی کرے سن. تے ارائیں برادری نال اگر تسا اتحاد آکھو عابد باروی صاحب تو مشہور ہیں لیکن ارائیں فیملی تو ہیں اساں انہاں کو چیئرمین ہی بنے پہ میرا کسی قسمی انہاں نال نہ اختلاف ہے نہ بندا ہے تے نہ میں رکھساں. ہاں جڑا بی کیٹیگری دا سر خاموش ووٹر ہے ارائیں فیملی دا وہ انشاءاللہ تواگو اورنگزیب دے نال ہی ہمیشہ تو کھڑا نظر آسی. صحیح ہے. چرن صاحب دوجا ایک شکوہ ہے کہ جلے تساں گھروں نکل دے ہو تھوڑا بعد فون نہیں ملتا، کیا یہ حقائق ہیں؟ بیٹری ڈاؤن تھی ویندی ہے یا ول فلائٹ موڈ دے چلیں دے ہو یا کوئی ہے مصروفیت اتنی ہوندی ہے کیا؟ دیکھو یاسر مان صاحب میں کو واللہ یاد آسن یہ فکر ہے تو میں کو آکھدا ہوں کہ اورنگزیب اگر تیرے چ ایک کمی نہ ہوگے کمی ہے میرے چ گلا بھی جینون ہے میں اس کو دور بھی کوشش ہی کریں دا پیاں تے کرے سائیں صحیح تھوڑے سامنے آدا کھڑا. میں کو یاسر بھائی یاد آؤں کہ اورنگزیب اگر تیرے چ کمی نہ ہوگے تو میں قسم چاہواں تو جنوبی پنجاب دا سب تو بہتر سیاستدان ہی میں. یہ سر غلطی ہے دور منینا پیاں جہاں جڑی غلطی ہوگی اس کو مننا بھی تے انہی میں اصلاح دی طرف دے ساں. کوئی اندے چ دوجی گال کو نہیں میں اندے تعویلاں پیش کراں نہیں میری یہ غلطی ہے میں اس کو دور کرے ساں. تھوڑے سیاسی جلسے جی ڈٹھا گیا تو اکثر زیادہ دعویٰ کیتا ہے کہ میں کوئی غلط ایف آئی آر تھانہ کلچر جی ہاں یا زمین دے قبضے دل بالکل قائل کہ نہیں. جی ہاں یہ حوالے نال تساں کیویں یقین دیوے سو عوام کو کہ تساں قائل ہوئے؟
جی میں ہر جلسے دیکھو جی میں ہر جلسے جی گال کیتی ہے کہ اگر میں تھانے کچہری دی سیاست کو پسند نہیں کریں گا نہ ہی میرا بھرا شبیر علی قریشی صاحب پسند کریں گا. ہاں تساں آدھے بھی عوام کو کیویں یقین آوے میں اس کو نہیں کریں گا. چلو ہک تا اگر میری زبان تے یقین نیوے کریں دے تساں میں کو آج سیاست آئے کو تقریباً 2015 چلا گئی آج 10 سال جہاں میں چیئرمین شپ گزاری ہے. ان تو بعد میاں شبیر علی دی منسٹری گزاری ہے. ظاہر گل ہے انہاں دا میں اتھا نمائندہ بھی. ان تو بعد ہن میں آپ ایم پی ہاں. ایک بندہ اگر کوئی میری آواز سن کے اگر آکھے کہ رانا صاحب میرے اتنے اے ایف اے آر اے دفعات لوائیے وہ گھناؤ میرے کو کوئی بندہ پوری تحصیل چوں وہ ایف آئی آر تساں میرے تے 11 کروا دی ہے وقفے کا. اگر ایک بندہ ہی نہ آوے تو تساں یقین کرے سو. دوجی گل تساں کیتی ہے قبضے دی سر. ایک سر ایک تا ساکو اللہ تعالیٰ اتنا علم اتنا نالج دیتا ہے کہ آج جڑا کیمبے دی زمین تے قبضہ کرے سی کل اون دے گلے دا توک بنتی. ٹھیک ہے. این تو بعد میرے خیال کے ایمان والے دی جرت یا ہمت نہیں تھیونی چاہیے. دوجا اگر کوئی آدھا ہے کہ ساری زمین تے میں میرے بھراواں یا میرے والد صاحب زمین تے قبضہ کیتا ہے وہ ایک بندہ آوے ساکو دسے جتھوں آ کے بھی میری زمین تے اے میری ہے رانا صاحب قبضہ کیتا ہے اون کھاتے چو اساں اس کو 11 گنا دے سوں پہ. اگلی گل سر تساں جناح کالونی اگر ونجو نا سر جیڑے رستے تو ویسو سرکار اچ رستہ کون آئی. یہ میرے والد صاحب اپنے دودھ کمرشل دکانہ بن کے ختم کر کے جناح کالونی کو رستہ دیتا جیڑا کہ تا حیات قائم رہا سی. ٹھیک ہے. اساں یہ تا آکھ سکتے ہیں عوام کو ان دی خوشحالی کیتے دیون والے حصے کھسن والے چوں کونی. کوئی ایف آئی آر دفعات ہک ہی نہ ہوئے یا کوئی ایک بندہ آوے کہ میں میرے رانا صاحب ان زمین تے قبضہ کیتا ہے میں میرے بھراواں میرے والد اساں ہی خاندان تھی گئے او کھاتے چو 11 گنا اساں دے سو. اگر کوئی ایف آئی آر دفعات لوائیے وہ 11 دفعات اپنے تے لوے سو. این تو بڑا دعویٰ میرے خیال ہے کونا ہو سی کوئی ایک بندہ گینا ہو تساں. اچھا سیاست کے نال نال یہ اتنا وسیع ٹرانسپورٹ کا نظام یہ کون دے والے چو سر جڑا ٹرانسپورٹ دا سیٹ اپ ہے وہ تو والد صاحب دے پہ وہ ماشاء اللہ پوری نظر رکھتے ہیں. دوجا رانا علی زیب جی تساں جی اچھا کرکٹر آئی تے وہ پورا اس کو دے دیتا ہے اپنے کاروبار کو سارے کو دیتا ہے. ہوں رانا سمی چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں میرے وہ بھی اندر شامل تھی گئے. یعنی کہ وہ آدھا ہے کہ میں این سیاست سوری این کاروبار چ جدت گناونا چاہنا اون ہی والد صاحب نال آکھے کہ بابا جی میں چوک منڈے دا کرایا کام کرنا چاہنا. یہ جڑا ہوں کوئی نظام یا پیکج چلتا بھی ہے وہ رانے سمی دی ہی وجہ تو انہاں دا ہی مشورہ ہے تے اون کروائے. ہن دو بھرا تے والد صاحب تے رانا جہاں زیب بھی یعنی کہ اپنا مکمل توجہ رکھتے ہیں. جنید چھوٹا بھرا رانا جنید اشرف تے میری ذرا توجہ کم ہوندی ہے تے باقی 3 بھرا تے والد صاحب اپنا کاروبار کرتے ہیں. سر آپ اکثر یہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں آپ کی اکثر پوسٹوں میں ہوتا ہے یا دوستوں کے درمیان اور وہی گلہ اظہر خان چالیہ فیملی بھی کرتی نظر آتی ہے کہ جب کوئی چوک سرور شہید کا سیاست دان کسی بار کے امیدوار کی سپورٹ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو مقامی جو سیاست دان ہیں ایم این اے یا ایم پی اے کے امیدوار ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کا خاندان ہمیشہ بار کے سیاست دانوں کی سپورٹ کرتا ہے آپ کے الیکشن لڑنے سے پہلے. اس پر کیا کہیں گے؟ اب یہ دیکھیں اب پھر نا تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں. سرور شہید اور سناوا ایک حلقہ تھا. ٹھیک ہے جی. ہمارا اور اس وقت 2 آدمی ہی الیکشن لڑتے تھے قریشی خاندان حجرہ خاندان آپس میں. ان کے گروپ تھے کھر خاندان اور ان کے مقابلے میں یا اس وقت پیر جعفر صاحب کے والد پیر اقبال انہوں نے الیکشن سٹینڈ کیے. تو ہمارا ایک تعلق بہت عرصے سے رفیق کھر سے چلتا آ رہا تھا. بیچ میں آ کے یہ حلقہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے جی, سناما الگ ہو گیا اور چوک منڈا الگ ہو گیا. لیکن وہ سنامے والے ایک تعلق بھی کھڑا تھا اور انہوں نے الیکشن یہاں سے لڑنا نہیں چھوڑا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا فیورٹ ایریا ہے. تو ان کے ساتھ ہی یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی مخالفت, یہاں کے لوگ ایک پرانا, اگر آپ پیچھے چلے جائیں گے نا, سناما اور چوک منڈا ایک تھا نہیں سر, حلقہ. اسی حلقے سے سردار عبداللہ خان کے بیٹے فیاض اللہ چانڈیا نے الیکشن لڑا ایم پی اے کا, ڈاکٹر یونس نے لڑا, چودھری احسان اللہ نولاٹیا صاحب نے الیکشن لڑا. جی آپ نے ان تینوں میں سے کسی کی سپورٹ کی؟ نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ مخالفت کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے وہ عرض کیا کہ ہمارا ایک وہ پہلے حلقہ ایک تھا اور پرانا تعلق چلتا آ رہا تھا. ہم اسی تعلق پہ چلتے آئے, ان کے ساتھ ہم نے 30 سال اس فیملی کے ساتھ گزارے. ان کی مخالفت میں نہیں کہ یہ آئے ہم نے ان کی مخالفت کی اور ان کا چناؤ کیا. ہمارا ان کے ساتھ 30 سال سے تعلق چلتا آ رہا تھا. جو انہوں نے الیکشن لڑنا نہیں چھوڑا, ہم ان کے ساتھ چلتے آ رہے تھے. ابھی جو آپ یہ ہمارے اوپر اور اظہر خان کی فیملی پہ اعتراض کریں گے, دیکھیں اگر کسی کو شناختی کارڈ اور حکومت پاکستان نے اجازت دے رکھی ہے کہ جس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہو پنجاب کا وہ الیکشن سٹینڈ کر سکتا ہے, تو آپ 2018 میں دیکھیں تو نولاٹیا صاحب کے پینل میں کون تھا, آپ بتائیں. 2018 میں 2018 میں ان کے ساتھ پیر صاحب تھے, پیر جعفر مزمل صاحب. تو ظاہری بات ہے وہ بھی حلقے سے باہر کے تھے, لیکن میں اس کے الیکشن لڑنے کو غلط نہیں کہوں گا. وہ ظاہری بات ہے اس وقت انہیں لگا کہ مجھے پیر جعفر صاحب کا پینل سوٹ کرے گا, تو ان کا پینل کن سے بنا, جعفر مزمل سے. تو نولاٹیا صاحب یہ اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ہمارا, چلو ایک ضلع مظفر گڑھ کا یا ضلع کوٹدو کا تو ہوتا تھا امیدوار, ان کا ضلع لئیے گا تھا. لیکن میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہاں پہ بہاول نگر کا بھی بندہ لڑ سکتا ہے, آئین نے اجازت دے رکھی ہے, اور اس پہ ادھر ان کا حق بھی ہے کیونکہ ان کے والد صاحب پیر جعفر مزمل صاحب کے والد صاحب ادھر الیکشن سٹینڈ کر چکے ہیں. اب 2018 میں ارائیں فیملی کا پینل کس سے بنا تھا؟ 2018 میں یونس نہیں, 2018 میں مصطفیٰ کار سے بنا تھا. وہ کہاں سے, وہ کہاں سے, سناما سے. وہ تو ہمارے حلقے کے نہیں تھے, تو لہٰذا یہ بھی گلہ نہیں کر سکتے. بعض اوقات آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے سوٹ کون کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو نولاٹیا صاحب, ارائیں برادری اور جو بھی انہوں نے باہر کے بندوں کے ساتھ پینل بنائے ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے. ہاں ہم سے بھی یہی ہے, اور ہم نے کوئی ان کی مخالفت میں نہیں. انہوں نے نولاٹیا صاحب نے 2002 میں الیکشن لڑا ہے, ہمارا تعلق ان سے آ رہا ہے 85 سے. تو ہمارا اب میاں شبیر علی صاحب سے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارا اور آپ کا تعلق بنا ہے تو یہ تقریباً 30 سال تو چلے گا. تو مجھے مذاق میں کہتے ہیں اس کے بعد ختم ہو جائے گا, میں نے کہا نہیں, کم از کم یہ ہے, باقی پھر انشاءاللہ تا حیات ہے. تو ان کی مخالفت میں نہیں گئے تھے ہم جو باہر کے لوگوں کو ووٹ دیا تھا. ایک ہمارا پرانا تعلق چلتا آ رہا تھا اور پہلے سے ادھر الیکشن لڑ رہے تھے, اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے. اچھا سر, آپ کے خاندان پر 302 کی FIR ہوئیں, کیا وہ جھوٹی تھیں یا سچی؟ اس کیس کی عدالتی پوزیشن کیا ہے, اس کی تھوڑی تفصیل بتائیں گے؟ یہ آصف بھائی, یہ سوال تو نا آپ جو مدعی تھا نا ان سے پوچھیں. نہیں, آپ نے کیس میں بتا رہا ہوں, میں بتاتا ہوں, آپ ان سے بھی پوچھیں گے نا, وہ کہیں گے کہ یہ FIR جھوٹی تھی. تو میں آپ کو نا, ہاں اس کا اس وقت آپ پوچھ رہے ہیں عدالتی سٹیٹس کیا ہے, عدالتی سٹیٹس تو جو پولیس نے وہ اپنی تحقیق کی, عدالت نے جو فیصلہ دیا اس میں ہم سب کو بے گناہ کیا. جب میں عدالت سے بے گناہ ہوا, جب میرے بھائی, میرا بھتیجا سب بے گناہ ہوئے, تو میں فاتح کے لیے, میرا اخلاقی فرض تھا, میں فاتح کے لیے ان کے گھر گیا جو بچہ شہید ہوا تھا, مرڈر ہوا تھا. تو میں نے ان سے فاتح دی, تو میں نے ان سے ایک پہلا سوال کیا نوید سے جو مدعی تھا. میں نے کہا نوید, عدالت سے فیصلہ آ گیا, عوام چوک منڈے کے بچے کو پتہ ہے کہ جھوٹی FIR تھی, آپ کو کب پتہ چلا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں؟ واللہ با خدا اس کا فکرہ تھا, پہلے دن سے پتہ ہے کہ رانا صاحب آپ بے گناہ تھے. کیا فکرہ تھا جی اس کا؟ آپ بے گناہ تھے پہلے دن سے. میں نے کہا پھر آپ کیوں کھیلے, کس کے ہاتھ میں کھیلے؟ وہ باس کبھی ادھر دیکھتا تھا, مجبور تھا, یا کسی نے اس کو یرغمال کیا.
تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کل آپ مائک اٹھائیں اور ان سے مدعی سے پوچھیں روزے کے ساتھ کہ آپ بتائیں کہ اس کیس میں کوئی اورنگزیب بھائی بھتیجا یا کوئی رانا فیملی کا راجپوت فیملی کا اس میں ملوث تھا. آج بھی میں کہتا ہوں قتل کروانے والا، کرنے والا یا اس کو چھپانے والا وہ ایک کیٹیگری میں آئے گا. ٹھیک ہے، ہم ان تینوں میں نہیں تھے. میں اس وقت لاہور تھا اسمبلی میں، مجھے بتایا گیا پٹاخہ چلا ہے تو ہمیں پٹاخے پہ یقین تھا، میں موقع پہ تو نہیں تھا. ہمیں بعد میں چلا فائر چلا ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس کی جتنی عدالتی وہ ہوئی تو اس نے بھی کہا کہ رانا صاحبان جتنے بھائی ہیں اور جتنے ایک بھتیجا رانا معاذ کا نام تھا سب بے گناہ ہوئے ہیں، عدالت سے بھی اور مدعی صاحبان سے بھی. اور اگلی بات، ہماری اس میں بیچ میں دوست پڑ گئے تھے کہ رانا صاحب صلح ہونی چاہیے. میں نے کہا یار صلح کیسے، انہوں نے اتنا بڑی زیادتی کی ہے، ہمسائے بھی ہیں، وسیب بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن بڑے اچھے دوست تھے. میں نے کہا پھر ایک شرط پہ صلح کروں گا، ایک شرط پہ صلح کروں گا. اور شرط کیا تھی کہ جو ان کی دل کی بات ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہے، اس کا آ کے وہ مائک کے سامنے اظہار کریں گے کہ ہم ندامت رکھتے ہیں اپنے اس فعل پہ. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ کریں گے. تو ہماری صلح ہو گئی، لیکن ابھی تک ان کا وہ ریکارڈ، وہ بیان ان کا سامنے نہیں آیا. اچھا سر، ہم بھی اکثر تقریبات کرواتے رہتے ہیں. ہم نے جس جگہ بھی تقریب کروائی، حالانکہ چودھری اصغر صاحب بھی آپ کے سیاسی حریف تھے، ہم نے ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی اس میں کرائی، آپ کو دعوت دی، آپ آئے. آپ اس حوالے سے ایک بڑا فراغ دل رکھتے ہیں، آپ بڑی وسیع سوچ ہے آپ کی. لیکن اس ایف آئی آر کے دوران میں نے سنا ہے کہ آپ کے بہت سے دوستوں کی شادی ہوئی ہیں. مکہ میرج ہال میں جس آپ کے دوست کی بھی شادی ہوئی ہے، آپ نے معذرت کیا ہے، آپ مکہ ٹاؤن کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں یہ جب ایف آئی آر ہوئی تھی نا تو اس میں کچھ سیاستدان بھی انوالو ہیں. اب مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے روڈ بند کیے. ٹھیک ہے، روڈ بند کر کے ایف آئی آر کروائی، پریشر ڈال کے کہ رانا صاحب کو بھی بیچ میں رکھو. اور میری کچھ، میں لاہور تھا تو مجھے اس میں ڈال دیا، نہیں اس میں 109 میں کہ ان کی پلاننگ سے یا ان کے ساتھ مشاورت سے. پہلے تو مجھے ہنسی آتی ہے، کوئی اپنے بھتیجے کو کہے گا کہ آپ قتل کر دو، اس کا باپ یا اس کا چاچو کہے گا. دیکھیں ہم ٹھیک ہے کاروباری ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس بہت سے ایسے ملازم ہوتے ہیں کہ اگر یہ غلیظ اور بیہودہ کام کروانا کسی سے بھی کروا لیتے، تو ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا تو ایک ہے حساب کا نام، لیکن آخرت بہت بڑی ہے. کل آخرت میں جو آپ سے سب سے پہلے سوال ہوگا وہ حقوق العباد. حقوق العباد میں قتل سب سے پہلے آئے گا. ٹھیک ہے، ناحق قتل. اگر کوئی میری جان کا دشمن ہے تو میں حق محفوظ رکھتا ہوں، ورنہ کل قیامت والے دن وہ آپ کے گریبان سے پکڑ کے آئے گا، اللہ آپ نے مجھے زندگی دی تھی، اس نے مجھے قتل کیوں کیا. میں کہتا ہوں اگر جس کے پاس علم ہو نا تو وہ گناہوں سے بچا رہے گا. ٹھیک ہے، اب آپ نے پوچھا مکہ میرج ہال والے کا، چودھری اسحاق کا. ہاں، مکہ میرج ہال. دیکھیں کچھ ہوتے ہیں مخالفت. اب کچھ دوست تھے ارائیں برادری سے، وہ ڈبل مائنڈ تھے، یار شاید ہوا ہو یا شاید ان سے نہ ہوا ہو. یہ آدمی جو ہمارے حق میں ثبوت تھے، پروف تھے، یہ مثال کے طور پہ سی سی ٹی وی رکھے بیٹھا ہے دکاندار کہ یہاں سے اتنے بجے ماس چلا گیا ہے، ماس چلا گیا وہاں سے 2 بجے، مرڈر ہو رہا ہے 5 بجے. ٹھیک ہے، تو یہ اس دکاندار کے پاس جا رہا ہے یا اس کی فیملی میں سے کہ آپ یہ سی سی ٹی وی ڈیلیٹ کر دیں. جو آپ کا اتنا خیر خواہ ہو تو پھر کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی. میں تو 1 سال سے نہیں گیا، پہلے بھی وہ میرا سیاسی مخالف تھا، میں جاتا تھا. جو آپ اس حد تک ہو، ٹھیک ہے، تو اگر 1 سال کیا تو شادی حال یہ 20 سال اور چلا ہے، میں نہیں جاؤں گا. دیکھیں چودھری عالم ہارون صاحب میرا سیاسی مخالف ہے، اس نے ووٹ مجھے نہیں دیے. شاید آج بھی میں نے وزٹ کیا اس کا یہ جو میرج ہال بن رہا ہے. سیاسی اختلاف بچا ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، کوئی تنقید کرے، کوئی سیاسی اختلاف کرے، لیکن جو آپ نے اس طرح سے چلے تو اسے نہیں میں اچھا سمجھتا. ہاں 1 سال کیا، میں 20 سال اور نہیں جاؤں گا. اچھا سر، الیکشن سے پہلے سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ کے اور چودھری احسان اللہ لکھنؤ لاٹیا کے درمیان کچھ ایسے دوست تھے
جو چاہتے تھے کہ آپ دونوں ساتھ مل جائیں، لیکن آپ کی ایک شرط تھی کہ یہ بات نولاٹیا صاحب سے منوائیں کہ جس کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ ملے گی دوسرا اس کی سپورٹ کرے گا۔ اگر آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ چودھری احسان الحق نولاٹیا کو مل جاتی ہے تو کیا رانا اورنگزیب اشرف اس کی سپورٹ کرے گا؟ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا ہے نا، اگر 2024 میں ہماری اور ان کی فیملی کی کم و بیش 5 نشستیں ہوئی ہیں مختلف جگہ پہ، کچھ طارق منظور صاحب نے کروائی، ایک پٹھان ہوٹل پہ جو سوشل میڈیا پہ آ گئی تھی، وہ کہتے تھے کہ ٹکٹ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا تھا ٹکٹ میرے پاس ہے، ٹکٹ ملی نہیں تھی، امید پہ تھے۔ ٹھیک، میں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ 10 بندے آپ دیں گارنٹی کے 10 میں دیتا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ جس کو ٹکٹ ملے گی دوسرا بندہ اس کو سپورٹ کرے گا، تحریک انصاف کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اس بات پہ شاید بات آگے نہ بڑھ سکی، یہ میری طرف سے آفر تھی۔ اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر نولاٹیا صاحب کو ٹکٹ آئندہ الیکشن میں مل جاتی ہے، پھر میرا وہی سوال ہے، اگر ٹکٹ مجھے مل جاتی ہے تو اس کی کیا سوچ ہوگی، وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ تو آپ اس طرح سے کریں نا کہ میں اور وہ، ظاہری بات ہے تحریک انصاف۔ آپ اپنا بتائیں کہ اگر ان کو ٹکٹ مل جاتی ہے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ یہ سوال کریں گے تو میں بھی پوچھوں گا کہ اگر مجھے مل جاتی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے۔ دیکھیں، اگر وہ کہیں کہ رانا صاحب کو ٹکٹ ملے تو میں ان کی سپورٹ نہیں کروں گا، تو پھر میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو ٹکٹ مل جائے تو میں ان کی سپورٹ کروں گا؟ میں ظاہری بات ہے اس وقت ایم پی اے شپ گزار رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ جو مشکلات ہیں، صعوبتیں ہیں، میں برداشت کر رہا ہوں۔ ہاں، ان کا بیان لے لیں، میرا لے لیں کہ 2025 جب بھی الیکشن ہوا، 25 میں ہوتا ہے، 26 میں، 27 میں، 28 میں، جس کو ٹکٹ ملے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ مجھ سے بیان لینا چاہ رہے ہیں تو ان سے بھی یہی بیان لیں، اور میرا ایگریمنٹ، چیک، گارنٹی آپ ہم آگے اس میں، اگر وہ یہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے کہ جس کو ٹکٹ ملے گی میں اس کے ساتھ ہوں، تو میری طرف سے آپ حامی بنیں، اور جو 50 وہ ان پہ شرائط رکھیں گے کہ یہ معاہدہ مسجد نبوی میں کریں، خانہ کعبہ میں کریں، ادھر مسجد میں کریں، چیک رکھیں، گارنٹی دیں، میں تیار ہوں۔ اچھا سر، سیاست میں کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا، کوئی بات بھی، سیاست میں انہونیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، سیاست میں وہ فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں۔ ہنجرا خاندان کا شروع سے جو ایک پینل بنتا ہے وہ پنجابی برادری کے ساتھ تھا۔ یہ غالباً پہلا الیکشن ہے 2024 کا، ان کا جو ان کے پینل میں سرائکی لوگ تھے، امجد خان چانڈیا تھا۔ اگر مستقبل میں کبھی ہنجرا یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے پینل میں رانا اورنگزیب ہو، کوئی ایسی آفر آپ کو آتی ہے تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے یہ پہلا الیکشن پینل سرائکی نہیں تھا ان کا، انہوں نے 2002 میں الیکشن لڑایا اور ان کا پینل تھا مرتضی رحیم خان، آزاد تھا غالباً، میرے خیال ہار گئے، کاف لیگ پہ تھے، ٹھیک ہے۔ 2008 میں ان کا پینل تھا مرتضی رحیم خان کے ساتھ، وہ ہار گئے، ٹھیک ہے۔ پھر 2013 میں ان کا پینل تھا ڈاکٹر یونس صاحب سے، یہ پہلا پینل تھا ان کا پنجابی، ان کو اس سے ملی کامیابی ملی، ٹھیک ہے۔ اور پھر 2018 میں پھر اوپر نیچے یہ ہنجرا صاحبان، یعنی کہ اوپر حاجی سلطان صاحب اور نیچے قاسم ہنجرا صاحب، وہ آ گئے، ٹھیک ہے، وہ بھی سرائکی پینل تھا، اور 24 میں بھی اسی طرح۔ ہاں، انہوں نے ایک دفعہ پینل بنایا پنجابی سے اور وہ اس میں کامیابی ملی ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پنجابی پینل تھا، دوسرا یہ تھا کہ اس میں وہ الیکشن قریشی فیملی میں سے کسی نے نہیں لڑا تھا۔ اگر وہ الیکشن 2013 والا، اگر شبیر علی قریشی یا ان کے والد صاحب تو اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے، یا شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو شبیر علی قریشی نے وہ الیکشن چھوڑ دیا تھا، تو ایک وجہ یہ تھی کہ مد مقابل شبیر علی قریشی نہیں تھا، اور دوسرا انہیں یہ ایج بھی تھا کہ یہاں کی ایک بڑی برادری اور پنجابی ان کا پینل بن گیا تھا۔ ہاں، انہیں سوٹ تو کرتا ہے، بعض بات کہتے ہیں نولاٹیا صاحب ان کے پینل میں، یا ڈاکٹر یونس
یا اورنگزیب، اگر میرے پاس یہ آفر آتی ہے تو شکریہ کے ساتھ ابھی بھی واپس اور اس وقت بھی. تو میں نے کہا کہ شبیر علی قریشی 24 کیرٹ سونا، اس کو چھوڑنا یا اس کو چھوڑنے کا سوچنا بدقسمتی ہے. نہ ایسا سوچ سکتا ہوں، نہ ایسا کر سکتا ہوں. اچھا سر، اگلے الیکشن میں وہ بلدیاتی ہو یا جنرل الیکشن ہو، کیا کیونکہ سیاست میں کوئی بھی بات حتمی نہیں ہوتی ہے، کیا ارائیں فیملی سے آپ کا سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے کسی بھی لیول پہ؟ دیکھیے، میں پہلے بھی میں نے اس کا جواب دیا ہے. عابد باروی صاحب وہ ایک روحانی سلسلے کے ساتھ اٹیچ ہیں. خدا کی قسم وہ ارائی فیملی سے، ٹھیک ہے. نہیں وہ سر مجھے پتہ ہے، ان سے ہٹ کر میری بات دیکھیں سنیں، سر، ہم نے اس ارائی کو فیملی میں ایک صرف عابد ہاں، جو بزرگ باروی اس نہیں، کے بعد باقی اکابرین بھی ہیں اکابرین جو ہیں، کہتے ہیں فیصلہ ساز ہیں، فیصلہ ساز ہے. تو بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں، ہماری آپس میں چوک سروے شہید میں ہم نے ارائیں برادری اور راجپوت برادری نے مخالفت میں الیکشن لڑے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی مخالفت بھی بنتی بھی ہے، کی بھی ہے، اور ان کی پارٹنرشپ بھی ہے سیاست میں. ان کے مشترکہ امیدوار بھی آئے ہیں، یعنی کہ چیئرمین کا امیدوار آ گیا تھا، انہوں نے متفق کا دیا تھا ڈاکٹر اکبر صاحب چودھری اصغر کے بڑے بھائی، اور ہماری طرف سے یہ رانا اکبر کے چھوٹے بھائی رانا اشرف صاحب تھے. تو اس وقت بھی ہمارا اتحاد ہوا تھا. حاجی منظور صاحب کو بھی ہم نے سپورٹ کی تھی. تو ہم نے تو پہلے بھی یہ فرق نہیں رکھا اور آج بھی نہیں، اور آگے بھی. میں تو ارائیں کیا، ہر قوم کو میں گلے لگنے کے لیے بھی تیار ہوں، گلے لگانے کے لیے بھی تیار ہوں. ہاں، جتنی بڑی وہ برادری ہے، ظاہری بات ہے وہ ٹیبل ٹاک کرے گی کہ ہم آ رہے ہیں یا آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں. جو مذاکرات ہوں، جو ایک اچھی سوچ نکلے، اس پہ ہو سکتا ہے. اچھا، ابھی حال ہی میں آپ کے جو چچا ہیں رانا سرفراز ثاقب صاحب، جی. انہوں نے ہنجراہ گروپ کی حمایت کا اعلان کیا ہے. آپ کے سیاسی مخالف اس بات کو لے کر بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، چاچو سرفراز قابل احترام ہے، پہلے بھی ان کا احترام تھا، آج بھی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہاں، اختلافات ہوتے ہیں، اور اختلافات جہاں آئے نا تو فوری اس کے بعد ذہن میں آتا ہے یار اختلافات دور بھی ہونے چاہیے. ایک راجپوت کلچر یا جو ہماری خاندان کا ایک جو پیچھے سے اٹھا لیں، یہ ذرا جذباتی لوگ ہیں، یہ جذباتی ہیں. ابھی آپ کو چاچو سرفراز کیا میں نے اعلان انہوں نے کر دیا ہے، جب ہم بیٹھ جائیں گے، وہ گھر کی نشست ہو، وہ ہوٹل کی نشست ہو، ٹھیک ہے، اختلافات دور ہو جائیں گے. یا دوسرا، اس کو زیادہ میں کروں گا، ہم انہیں منا لیں گے. اور دوسری بات، اگر آپ اس کا دوسرا اس کا دیکھنا چاہیں جواب، تو بھائی بھائی آپس میں بھی، ہاں، اب میرا کوئی بھائی، میرے بھائی بھی اسی خاندان سے ہیں، جذباتی ہیں. میرا بھائی کل کوئی اٹھ کے کوئی کہہ دے، جنید کہہ دے میں رانے اورنگزیب کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گا یا میں رانے اورنگزیب کی سپورٹ نہیں کرتا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو جذباتی عنصر آ سکتا ہے. لیکن ہمارا جو اختلاف ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے بھی دور ہو سکتا ہے. ہمارے کوئی ایسے اختلاف نہیں ہوتے. اور دوسرا، کیا اگر ہنجراہ صاحبان یہ ان کا ہر دفعہ نا، ہاں، میں اس کو یہ بیرسٹر یوسف ان کا کیا لگتا تھا، وہ ان کے خلاف رہا، وہ ان کے خلاف الیکشن بھی لڑ چکا ہے. تو ان کو نہ خوشی منانی چاہیے، وہ کچھ کر لیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کچھ کر لیں. جیت اگر ہو جائے الیکشن میرٹ پہ، یہ 2018 کا الیکشن نہ چراتا تو یہ کبھی اس کے ساتھ ایم پی اے نہ لگتا. اور اب بھی یہ کسے شامل کر لیں، یہ مجھے بھی شامل کر لیں، یہ شبیر علی قریشی سے نہیں جی سکتا، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو چاچو والی بات ہے، اختلاف، ہاں مجھ سے ناراض ہوں گے، میری غلطی ہوگی تو میں اختلاف دور بھی کر سکتا ہوں، ان کو منا بھی سکتا ہوں، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اچھا سر، یہ سیاست کوئی اتفاقات کا کھیل نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت محنت ہوتی ہے، بڑی جد و جہد ہوتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں، وہ ہنجراہ ہوں یا چانڈیا صاحبان ہوں، ان کا مسلسل عوام سے رابطہ رہتا ہے، اور ہمارے جنوبی پنجاب میں اکثر ڈیرے داری کی سیاست لوگ پسند کرتے ہیں. تو آپ نہ اپنے ڈیرے پہ ٹائم دیتے ہیں لوگوں کو بہت سا شکوہ ہے آپ کے دوستوں کو کہ آپ ان کی فون کال بھی نہیں سنتے، آپ ان کو ڈیرے پہ ٹائم بھی نہیں دیتے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ نا جو تحریک انصاف پہ یہ ٹائم گزر رہا ہے تو آپ ڈیرے پہ ٹائم دے رہے ہیں. کئی ہمارے ایسے ایم پیز ایم این اے وہ ایسے ان پہ ایف آئی آر ہیں, ایسے مقدمے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی یہ بات چلتی ہے کہ ان کا ڈیرا چل رہا ہے, یہ چانڈیا صاحب کا یا ہنجرا صاحب کا. ایک تو ان کی حکومت ہے. میں آپ کا اگلا جواب بھی جو آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, میں ضمنی سوال میں آپ کا وہ بھی لوں گا. ایک جس کی حکومت ہو اس کے لیے ڈیرے پہ بیٹھنا اور ڈیرے پہ عوام کے مسائل سننا آسان ہے. ٹھیک ہے, ہمارے تو ہر 10 دن بعد ڈیرے پہ پولیس آتی ہے. جس دن خان صاحب کوئی کال کر دیں پولیس نے ریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اب بھی کچھ دن پہلے میرا برادر ان لا گرفتار کیا تھا یہ فائنل کال پہ, دہشت گردی کے ایف آئی آر فلان فلان. ہاں میں ایک نا ان کو مشورہ دیتا ہوں, ہاں آپ دل پہ ہاتھ رکھیں. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے 2 ڈیرے آباد ہیں, ہنجرا صاحبان کا یا چانڈیا صاحبان کا. کس وجہ سے آباد؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, پہلے آپ میری ایک تو وہ حکومت میں ہے, ٹھیک ہے, دوسرا میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ اپنے ڈیرے بند کر دیں, عوام کے آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے. میرا ڈیروں کی یہ وجہ ماننا سے ہے, عوام کے مسائل. میری بات سنیں, یہ ہے ٹیپیکل سیاستدان. ان کے پاس کوئی چلا جائے کال کر دے, یا ووٹر چلا گیا یہ ان کے لیے کال کریں گے. ہاسپٹل میں ایم ایل سی کو یہ رکاوٹ بنیں گے. ٹھیک ہے, ایک غریب آدمی جس کا سیاستدان کے ساتھ تعلق نہیں ہے, یا ایسا آدمی جس کا اپوزیشن کے ساتھ تعلق ہے, وہ تو رگڑا گیا. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ڈیرے بند ہو جائیں تو آپ کے سرور شہید کے 2 ڈیرے, ٹھیک ہے, آدھے مسائل ختم ہو جائیں گے. ہاں, یا یہ قسم دیں کہ ہم غلط کال نہیں کریں گے, کسی کو غلط سپورٹ نہیں کریں گے, کسی قبضہ مافیا کی کوئی فرد ملکیت یا انتقال رجسٹری میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, پھر میں یہ کہوں گا ہاں یار یہ وہ کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. ابھی تو یہ مسائل کا گڑھ, یہ 2 اگر ڈیرے کی وجہ سے 60% آپ کے یہ جو مسائل ہیں سرور شہید میں, ان 2 ڈیروں کی وجہ سے ہیں. نہیں سر, میں ایک اور بات آپ سے کرتا ہوں کہ ایک بندہ رنگ پور سے یا کھڑکے نڈا سے یا چک نمبر 133 503 سے چوک سرور شہید کی طرف آ رہا ہے. شبیر آباد میں پولیس کا ناکہ لگا ہے. ٹھیک ہے, آپ تو ایم پی ہیں, یا عام آدمی بھی جانتا ہے کہ پولیس کا رویہ عوام کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. آگے ناکہ لگا ہے شبیر آباد میں, آدمی موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے, وہ ووٹر ہے رانا اورنگزیب کا, پولیس اسے روک لیتی ہے. اس وقت اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اپنا موٹر سائیکل چھڑوانا ہے وہاں سے پولیس سے. ووٹر آپ کو کال کرتا ہے, آپ کا نمبر بند ہوتا ہے یا آپ کال اٹھاتے نہیں. ایسی صورتحال میں ووٹر کیا کرے؟ میری بات سنیں, آپ یہ مانتے ہیں میں اپوزیشن میں ہوں؟ بالکل مانتا ہوں. ایک اور آپ یہ بھی مانتے ہیں, مشوری صاحب بھی شاید اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس سے سختی والی اپوزیشن کبھی نہیں وہ ہے. جانتے ہیں ہم صاحب, ٹھیک بالکل ہے, جانتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی مجھ سے کال کروائی جائے گی, اگر وہ موٹر سائیکل 5 منٹ میں انہوں نے چھوڑنا ہے تو پھر اس کو وہ لمبا کریں گے. ان کو ہدایات ہیں باقاعدہ آصف بھائی اوپر سے, یہ جو مریم صاحب ہیں وزیر اعلیٰ, ان کی طرف سے ہدایات ہیں کہ ان کے مخالفت میں چلنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اس کے باوجود بھی جو آپ بات کر رہے ہیں ڈیرے کا, اب میں بیٹھوں گا, ٹھیک ہے, میں ڈیرے پہ ٹائم دوں گا, پھر گلا ہوگا کام نہیں ہو رہے. اب میرے پاس کئی دوست آتے ہیں, رانا صاحب اب ہمیں روڈ بنا کے دیں. ٹھیک ہے, کیسے بنا کے دوں؟ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں؟ یا تو اس کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے رانا صاحب, ہاں بعض اوقات ظاہری بات ہے جہاں پہ ہمارا ووٹر حق سچ پہ ہوگا ہم وہاں سٹینڈ بھی لیں گے, تھانے والوں سے ہم فائٹ بھی کریں گے, ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, اب جو یاسر مان ہے اس کا ایک قصور تو یہ بھی تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے شبیر علی قریشی نے کوئی کم آواز نہیں اٹھائی. ہاں, میں آپ کا گلہ سمجھ بھی رہا ہوں, مان بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کو صحیح ساری مجبوری بھی کا سمجھو. اگر میں اس وقت, ان کو ہدایات ہیں کہ آپ نے کال نہیں سننی, ہماری کال جو سرکاری افسر ہے ان کو ہدایات ہیں ان کی کال نہیں لینی, تو پھر ہم مسئلے کیسے حل کروائیں؟ ہاں, پہلے جو عوام تھی وہ کہتی تھی خان کے ساتھ وفا کرو, رانا صاحب بدل تو نہیں جاؤ گے, رانا صاحب چھوڑ تو نہیں جاؤ گے. واللہ بڑی بڑی آفر ہوئی ہیں کروڑوں کی, یا جو بھی وہ دیتے ہم نے چھوڑی ہیں. لیکن اب وہی عوام وفا
کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے وہ کہے کہ ہمارا بندہ پکڑا گیا یا ہماری اس کا بجلی کا مسئلہ ہے یا روڈ کا مسئلہ ہے تو بہت مشکل ہو جائے گی. اچھا سر، ایک محاورہ ہے کہ وہ آیا اور چھا گیا. آپ سیاسی منظر نامے پر آئے اور چھا گئے. آپ کی اس کامیاب سیاست کے پیچھے اصل طاقت اور اصل ہاتھ کس کا ہے؟ دیکھیں، میں جب پہلی مرتبہ والد صاحب کے پاس گیا نا کہ بابا جی میں نے سیاست کرنی ہے، تو بابا جی نے اجازت نہیں دی تھی. پھر میں نے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے، میرے والد صاحب کا ایک بڑا روگ ہے، جلالی طبیعت کے بندے ہیں. میں نے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے، اب میں اختلاف نہیں کر سکتا تھا یا نہیں بات کر سکتا، میں نے دوسرے کمرے میں جا کے لیٹر لکھا، والد صاحب مجھے جائیداد میں حصہ نہ دیں لیکن مجھے سیاست کرنے دیں. تو والد صاحب، پھر میں نے 2 دوست ہیں میرے والد صاحب کے، چودھری صادق صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں، ان سے میں ملا، اور ڈاکٹر اکبر صاحب، دونوں آرائی فیملی سے ہیں. میں نے کہا کہ آپ بابا کو قائل کریں کہ مجھے الیکشن لڑنے دیں. تو بابا نے مجھے بلا لیا. بابا کہتے ہیں اورنگزیب، ظاہری بات ہے ان کو تو نہیں پتا تھا، تو مجھے کہتے ہیں اورنگزیب تجھے کون جانتا ہے؟ اس وقت جانتا بھی نہیں تھا کوئی، اور تجھے کون ووٹ دے گا؟ میں نے کہا بابا جی میں نے آپ کی وجہ سے یہ الیکشن لڑنا ہے، آپ کے نام پہ لڑنا ہے، جو آپ کی اچھائی ہے، جو آپ کا تعلق ہے، اس بیس پہ میں الیکشن لڑوں گا. بس میں نے ووٹ کیچ کرنا ہے. آپ نے تو گراؤنڈ بنا رکھا ہے، آپ پہ چھاپ یہ ہے کہ آپ نے کبھی تھانہ کچہری قبضے کی سیاست نہیں کی، تھانے کی چٹی دلالی نہیں کی، فیصلے میرٹ پہ کیے ہیں. تو میں کہ میں اس کو اسی پیغام کو لے کے جاؤں گا. تو جب میں پہلے الیکشن کا رزلٹ آیا تو وہ ایسا تھا جو پنجاب میں کسی کو نہیں ملا تھا، یعنی کہ کلین سویپ ہو گیا. ایک عابد منظور باروی صاحب ایک وارڈ جیت گئے تھے. تو ظاہری بات ہے جب بابا نے یہ دیکھا کہ الیکشن اچھا لڑا ہے، اچھا رزلٹ حاصل کیا ہے، تو بابا نے، میں نے کہا میں ایم پی اے کا الیکشن لڑوں گا. بابا نے کہا آپ لڑیں. تو اس میں بھی تمام جو وسائل ہوتے ہیں وہ بابا کی طرف سے تھے. اور اب 2000 پھر تو آ گیا تھا اور میرا الیکشن چوری ہو گیا تھا. 2024 میں بھی یعنی کہ ان کی بھرپور سپورٹ تھی. اب جو 24 والا الیکشن ہے یہ میرے والد صاحب کا تعلق تحصیل یا جو ترقیاتی کام ایک سائڈ پہ رکھ لیں. اس الیکشن میں نا خان صاحب کا بیانیہ، خان صاحب کی ہمدردی اور خان صاحب کی محبت چلی ہے. 2018 میں نے 30,000 کے قریب ووٹ لیا تھا آزاد حیثیت میں، جو یہاں پہ آج تک کسی نے نہیں لیا. ایسے ہی ہے جی. تو آج جو الیکشن ہوا ہے تو وہ خان صاحب کی وجہ سے، یعنی کہ ہمارا گروپ تھا، ہمارے ذاتی تعلق والے بھی تھے جو پی ٹی آئی کے نہیں تھے، انہوں نے ووٹ ہمیں دیا. تھے ایسے دوست، اور اس میں آپ بھی شامل تھے. ٹھیک ہے، آپ پی ٹی آئی کے محبت میں نہیں آئے، آپ نے ایک ذاتی احسان کیا ہم پہ، لیکن ان سب کے باوجود یہ الیکشن ٹوٹلی خان صاحب کے نام تھا. اگر میں خان صاحب کی ٹکٹ پہ نہ ہوتا تو آزاد حیثیت میں نے 2018 میں بے شک 30,000 ووٹ لیا، لیکن اب نہ لے سکتا. یہ جیت، یہ کریڈٹ اگر ایک بندے کے نام دوں تو وہ خان صاحب ہیں، اگر 2 بندے کے نام دوں تو والد صاحب ہیں. ظاہری بات ہے عوام خان صاحب کی وجہ سے میرے نام ہوئی تھی. پچھلے 2 الیکشن والد صاحب کے اور یہ خان صاحب کا بیانیہ چلا ہے. بہت شکریہ سر. جی ناظرین، آپ رانا اورنگزیب اشرف صاحب کی دلائل سے بھرپور گفتگو سن رہے تھے. امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو بہت پسند آئے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.